کی رہنمائی کرو. نگہبان، آپ جائیے. کتنی بار کہوں کہ ہمارے فراغت کے اوقات میں کوئی یہاں نہ آئے؟ میرے آقا، انہوں نے کہا تھا کہ بڑی دور سے آیا ہوں اور ضروری کام ہے، اور کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ. اچھا دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، جس کی وجہ سے میں آپ سے معذرت چاہتے ہوئے جانا چاہتا ہوں. آپ اسی طرح پیتے رہیں اور خوش رہیں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جلد ہی آپ لوگوں کے ساتھ خالد، ہماری محفل کو بے رونق نہ کرو. اسحاق تنبوری آتا ہی ہوگا. اس کے ساتھ کی دلنشیں آواز انسان کو مست کر دیتی ہے. آپ کا حسن نظر، لیکن میں ضرب شمشیر اور رزمیہ ترانوں کو ترجیح دیتا. بالکل، یہ جنگ و جدل اور زخمیوں کی چیخ و پکار کو اسحاق کی دلنشیں آواز پر اور مجروحین کی آہو پگاؤں کو ساز کی دھن پر ترجیح دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ طبل جنگ بھی. اور انہیں چوکنا رہنا چاہیے تاکہ ہمارے آقا امیر المومنین یزید سکون کے ساتھ دادش کرتے. امیر المومنین یزید ہماری چوکسی کے بغیر بھی دادش دے سکتے ہیں. خالد، میں بصرے سے اپنے ساتھ 1000 درہم لے کر آیا ہوں اور چاہتا ہوں امیر المومنین یزید کی راہ میں ان میں سے آدھے اپنے زیاد کے خزانے میں داخل کرا دو اور آدھے مجھے دے دو. میرے حلقاری سے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیں. اور کی خدمت کے لائق اور مجھے ان کا مال. اگر ہمارا وقت لگے تو مجھے اجازت دو کہ میں گھر چلا جاؤں. انہیں میرا انتظار ہوگا. زید ابن سعد، کبھی آرام بھی کر لیا کرو جانے من. میں آنے سے یہی کہہ رہا ہوں. اے عظیم صدا، ہمیں زیادہ انتظار نہ کرنا. ہم تیرے ساتھ نام پینا چاہتے ہیں. امیر المنی کے نام پر بھی ہو ان کا نشاور. دوستو، آپ لوگ صبح تک یہیں ٹھہرو. جتنا پینا چاہو پیو، اس قدر پیو کہ سیر ہو جا، لیکن بدمست نہ ہو جانا. ابن نمائے، میں اتنا بھی نشے میں نہیں ہوں تمہارا کائنات ایک جگہ چھوڑ کر کوفہ آنے کو نہ سمجھ سکوں. ہم نے کل قیدیوں کی بغاوت اور سرگوبی کی خبر سن لی تھی، جو بجائے خود قابل ستائش ہے. لیکن یہ قابل افسوس ہوگا اگر تم اپنے مرکز کو چھوڑنے کی کوئی معقول وجہ بیان نہ کر سکے. وجہ ہے وزیر اعظم. جلدی بتاؤ. میں فروخت کے لیے قیمتی ہیرا لایا. دربار تجارت کی جگہ نہیں ہے اور میں ہیروں کا خریدار نہیں ہوں. اگر تمہارے پاس یہ ہے تو خزانچی کے سپرد کر کے فوراً اپنے مرکز کی طرف لوٹ جاؤ. حسین ابن نمائر، تم سمجھو کہ شراب کے نشے نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. جلدی بتاؤ کیا لائے ہو؟ قیس ابن مصاحر، حسین ابن علی کا قریبی ساتھی اور سفیر خاص. ہم ایک مدت سے اس کی تلاش میں تھے. تم نے اسے کیسے پکڑ لیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ اسے چند سپاہیوں نے مل کر گرفتار کر لیا ہوگا. میں نے خود اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ اس کا تعاون کیا، اسے گرفتار کر لیا. میں نے اسے کئی بار دیکھا. دراز کا خوبصورت سیاہ اور گستاخیں جو اس کے اندر کی کیفیت سے انسان کو ناشنا رکھتی ہیں. وہی ہے، نشانیاں بالکل درست. اگر وہی ہے تو یہ ضروری ہے کہ تم کوفے سے جاؤ. یہیں ہمارے پاس دربار میں رہو. شکریہ میاں، یہ میرے لیے بہت بڑا ہے. لیکن یہ ناقابل برداشت ہوا اگر اس کی جگہ سے کسی اور کو لائے ہو. وہ کہاں ہے؟ یہیں آپ کے محل میں. یہاں میرے محل میں؟ یا تم کہنا چاہتے ہو کہ ساری شہر گھما جا کر سب لوگوں کو دکھا میرے پاس ہو؟ ابھی کی کوشش مت کرنا کہ میں وہ پہلا آدمی ہوں جو قیس ابن مصاحر کی گرفتاری سے واقف ہوا. پرسکون رہیے میرے آقا، سکون رہیے. میں جانتا تھا کہ قیس ابن نجات کے دربار یہ رکھتا ہے. یہ بھی جانتا تھا کہ اسے کوفے میں لانے کا کام کس خفیہ طور پر انجام دیا جانا چاہیے. اس لیے 5 راستے اس کے سر پر ایک غلاف رکھا اور اسے خفیہ راستے سے قلعے میں لائے.
اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میرے اور میرے سپاہیوں کے بعد آپ پہلے شخص ہیں جو اس کی گرفتاری اور کوفہ لانے سے مطلع ہوئے. اسے لاؤ ذرا دیکھیں. کوفے میں خوش آمدید میرے دوست. کیا تمہارا ہمیشہ سے یہی دستور ہے کہ اپنے دوستوں کا استقبال ان کے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کرتے؟ نہ ہمیشہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے جب تم اپنے محل میں بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ استقبال کرو. کون جانتا ہے. مجھ سے بات کرو دوست عزیز. بتاؤ کہ کوفے کیوں آئے ہو. تم نشے میں ہو. یہ فصاحت اور بلاغت اسی مستی کا نتیجہ ہے. تم جیسے مست کے ساتھ بات کرنے کا کیا فائدہ. حسین ابن نمائر، تمہارا ہیرا اصلی نقلی نہیں. اب میں حکم دیتا ہوں جو شاید دانشمندانہ نہ ہو. اسے خاص قید خانے میں لے جاؤ اور کوشش کرو کہ اس سے اس کے نام کے شایان سلوک کرو، نہ کہ اس کی تند و تیز زبان کے. حسین. جی میرے آقا. کل صبح اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے اکٹھے چلیں گے ابن زیاد کے حضور. ہم تیار ہیں. تو ان سے کہو کہ آ جائے. عظیم حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کو سلام.